الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے قل هل يستوي الاعمی والبصیر، کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک نعمت کے بارے میں، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور لیکن اس کی قدر ہم نے اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے۔ اور اگر اس نعمت کی حفاظت کر لی جائے تو یہ نعمت ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو کیونکہ ہم نے اس نعمت کو صحیح طرح پہچانا نہیں، اس لیے ہم اس کی اس طرح قدر نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے۔ اور یہ نعمت آنکھ کی نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بینا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں ان کے پاس یہ نعمت موجود تھی، آنکھوں کی نعمت موجود تھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایک سوال کر رہے ہیں ان سے کہ کیا نابینا، اور یعنی ان کو ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ تم تو اندھوں کی طرح ہو، تم دیکھتے نہیں ہو، تم اندھوں کی طرح ہو۔ جیسے ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھی آنکھوں والے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا، جیسے وہ ہم سے ٹکرا گیا تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ کیا بھائی اندھے ہو، کیا نظر نہیں آتا؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایک سخت انداز میں بات کر رہے ہیں کہ کیا اندھا اور بینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کرسچن ہوتے پہلے یا ہندو تھے پھر مسلمان ہو گئے، ان کے انٹرویو سننے کو ملے یا پڑھنے کو ملے تو ان میں کچھ نے یہ بات بھی کی کہ پہلے ہم اندھیروں میں تھے، اور انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں انٹرویو دیا کہ میں اندھیرے میں تھا یا اندھیرے میں تھی، اور پھر مجھے نور نظر آ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس نور کی قدر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا نور ہے۔ اندھیرے میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا کچھ، آدمی کی نظریں کام نہیں کرتی، تو چاہے وہ آنکھوں والا ہو چاہے اندھا ہو، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنے بارے میں ایسے لوگ جو اسلام لے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، دوسرے الفاظ میں ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اب نور آ گیا اور اب ہمیں سچائی نظر آ گئی، حق نظر آ گیا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم بھی آنکھوں کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ہم صرف دنیا کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ میں کہیں چل کر جاؤں گا تو مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھوں گا، مجھے کپڑے کیسے پہننے ہیں، مجھے کیسے کپڑے خریدنے ہیں، کیا چیز خریدنی ہے، کیسے خریدنی ہے، ہر معاملے میں مجھے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ لیکن یہ نعمت جو ہے ہمیں آخرت میں کس طرح کام آئے گی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس طرح سمجھایا ہے کہ ہم بصارت اور بصیرت کا فرق سمجھ لیں۔ تو بصارت کیا ہوتی ہے؟ بصارت وہی ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بصارت ہے۔ لیکن بصیرت یہ ہے کہ دل کی آنکھ جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دے۔ مثلاً یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں فرما رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اب اونٹ کو تو ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ذرا غور سے دیکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وإلی السماء کیف رفعت، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اٹھا دیا؟ وإلی الأرض کیف سطحت، اور زمین کو کیسے بچھا دیا؟ تم دیکھتے نہیں؟ تو جب ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں، تو پھر ہم
اونٹ کے اوپر غور کریں گے تو ہم اونٹ کی پلکوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی پلکیں کیسی بنائیں۔ ہم یہ دیکھیں گے اونٹ ایک ساتھ اتنا سارا پانی پی جاتا ہے اور پھر مہینوں کا سفر بغیر پانی کے کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بالکل نرم بنا دیے۔ ہم یہ دیکھیں گے اس کے ہونٹ کس طرح بنائے، تو پھر ہم اللہ کو پہچاننے لگیں گے۔ اور آنکھوں کا اصل مقصد تو کسی کو پہچان ہی لینا ہوتا ہے نا۔ آنکھوں کا اصل مقصد، جب بچہ باپ کو پہچان کے باپ کہتا ہے وہ پھر کسی اور کو نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ پہچاننے لگتا ہے۔ ماں کو ماں کہتا ہے تو وہ اس لیے کہ پہچاننے لگتا ہے۔ ہم سبزی خریدتے ہیں تو بھی اس لیے کہ ٹماٹر لینے ہیں تو ہم آنکھوں سے پہچاننے لگتے ہیں۔ تو انہی آنکھوں سے اگر ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ آنکھیں اصل میں فائدہ مند ہو گئیں، ورنہ اپنے رب کو نہیں پہچانا، پوری زندگی ہم دیکھتے رہے تو اس کا مطلب ہے ہم اندھوں کی طرح تھے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی، یعنی ہمارے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنکھیں صرف ظاہری چیزوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظاہری چیزوں کے پیچھے کون ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ جو ہم روزانہ مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، ہم کینو کھا رہے ہیں اور بہت مزے سے کھا رہے ہیں، لیکن کیا ابھی ہم نے سوچا کہ اس کا رنگ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی خوشبو، اس کا جوس، اس کا ذائقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا۔ کبھی تربوز کھاتے ہوئے ہمیں خیال آیا ہو کہ یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے اس پھل کا، اور گرمی میں کتنا اس سے فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے، تو پھر یہ آنکھیں ہمیں فائدہ دینے والی ہو جائیں گی۔ تو آنکھوں کا استعمال ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے ہر کوئی کرتا ہی ہے، اور اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان آنکھوں سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم قرآن شریف انہی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں، ہم کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، مسجد نبوی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم مسجد کو دیکھیں، ہم اپنے والدین کو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے والدین کو محبت سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے قریب ہونا۔ اسی طرح میاں بیوی اپنے آپ کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اور اللہ کی نشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، تو پھر قرآن شریف میں آتا ہے ما خلقت ھذا باطلا۔ جب ہم غور سے دیکھنا شروع کریں گے نا تو ہمارا دل خود یہ کہے گا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ آپ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، خواہ میں کوئی چیز نہیں بنائی۔ تو ایک واقعہ ہے، یا تو امریکہ یا افریقہ کے جنگلات میں ایسا ہوا کہ وہ جنگل جو بہت ہی سرسبز تھا اور بہت ہی وہاں پہ ہریالی تھی، وہ صحرا میں بدل گیا کچھ سالوں کے اندر۔ تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہوا کہ یہ، اور وہاں جتنی مخلوق تھی، ہرن اور وغیرہ، وہ سب مرنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھیڑیے رہتے تھے پہلے، اور ان بھیڑیوں کو مار دیا گیا اور ان کی آبادی ختم ہو گئی۔ اب ان بھیڑیوں کی آبادی ختم ہونے سے وہ جنگل صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے؟ اس طرح کہ وہ بھیڑیے پہلے تو ہرنوں کو اور اس جیسے جانوروں کو کھا جاتے تھے، لیکن جب بھیڑیے وہاں ختم ہو گئے تو ان جانوروں کی آبادی اتنی بڑھ گئی کہ وہاں جو کچھ سبزہ تھا وہ کھا پی کے انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ صحرا میں بدل گیا۔ جب وہ صحرا میں بدل گیا تو ہرنوں کی آبادی بھی ختم ہونی شروع ہو گئی، یعنی جو بھی سبزی کھانے والے جانور تھے ان سب کی آبادی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے بھیڑیا جو ہے کتنا ظالم جانور ہے، وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے، کیسے بکریوں کو اور ہرن کو کھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہماری سمجھ میں تو اس وقت آئے گی جب ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ زمین کے اندر جو توازن ہے یہ برقرار رہے۔ اسی طرح اور دوسرے درندے ہیں، لیکن یہ سمجھ ہمیں اس وقت آئے گا جب ہم غور و فکر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ زمین کا توازن اس طرح برقرار رہا کہ وہاں پر بھیڑیے، تو پھر انہوں نے
دوبارہ بھیڑیے کہیں اور سے لے کر آئے اور اس جگہ پر بھیڑیوں کی آبادی دوبارہ سے شروع کی اور ہرن وغیرہ دوبارہ سے وہاں پہ، تو پھر وہ دوبارہ سے ایک جنگل بن گیا اور دوبارہ سے تو ما خلقت ھذا باطلا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار میں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب اپنی آنکھوں سے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے چھوٹوں پہ نظر رکھیں، جیسے حضرت اپنے بچوں کو نماز میں لے کر آتے ہیں تو ان پر نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہو گیا کہ میرے بیٹے میری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں، تو انہی آنکھوں سے ایسے بھی باپ ہوں گے جو جن کو اپنی نماز کی بھی فکر نہیں اور اپنے بچوں کی نماز کی بھی فکر نہیں۔ تو ہمارا چھوٹا جو بھی ہو، چاہے وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ملازم ہو، چاہے وہ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا کوئی چوکیدار ہو، ہمیں ان سب کے اوپر نظر رکھیں گے تو ہمیں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کا اجر مل جائے گا۔ چھوٹوں کے ساتھ ساتھ بڑوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے بڑے ہمارے ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بڑے ہمارے والدین ہیں اور جو بھی بڑے ہیں، تو ان کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا۔ ان کو جب لوگ آپس میں قریبی رشتہ ہوتا ہے تو دیکھ کر آدمی پہچان لیتا ہے کہ کوئی خوش ہے یا پریشان ہے یا اس کو کوئی غم ہے، تو فوراً ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت کوئی مسئلہ ہے تو ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ بڑوں کو عزت کے ساتھ ادب سے دیکھنا، اسی طرح دینی کتابیں پڑھنا۔ تو غرض یہ کہ آنکھوں کا استعمال اتنے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ انہی آنکھوں کو رونے کے لیے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا، تو یہ آنکھیں ہمارے کام آ جائیں گی۔ انہی آنکھوں کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے جو کہ عام طور پر ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ حرام چیزوں کو دیکھنا جو نہیں دیکھنی چاہیے، نامحرم کو دیکھنا، فضول قسم کے ناول پڑھنا، میگزین پڑھنا، گیمز کھیلنا، انٹرنیٹ پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا، فحاشی میں اپنی آنکھوں کو۔ اچھا، فحاشی ایسی چیز ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ ان کی حفاظت کرنا ہے کہ آج کل تو یہ فتنے جگہ جگہ، آپ اگر کوئی خبروں کا چینل بھی دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو مشکل ہوگی دیکھنے میں، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں مشکل ہوگی۔ اب یہ آنکھیں جب کھلی ہوئی ہوتی ہیں تب تو ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں، ہم اپنی بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ہم پہچان لیتے ہیں کہ میں نے رات کو اپنے والد کو خواب میں دیکھا، یا جس کو بھی دیکھا، جس کو ہم جانتے ہیں اس کو ہم پہچان لیتے ہیں کس کو دیکھا۔ اور اسی طرح ہم جاگتے میں بھی بند آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ کیمرہ ہوتا ہے اس سے ہم تصویر لے لیتے ہیں اور ہمارے پاس موبائل میں سیو ہو جاتی ہے اور ہم جب چاہتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی تصویریں سیو ہو جاتی ہیں اور ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اپنے والد صاحب کو اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو ان کا تصور آ سکتا ہے، یا بھائی کا تصور کرنا چاہیں، جس کو بھی ہم جانتے ہیں تو ہم بند آنکھوں سے بھی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم مسجد نبوی کا یہاں بیٹھے بیٹھے تصور کر سکتے ہیں، ہم حرم شریف کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تصاویر کے امیجز ہمارے ذہن میں موجود ہیں۔ اب اگر تو اچھے امیجز موجود ہیں ہمارے ذہن میں تو ہمارے تصور میں بھی اچھی چیزیں آئیں گی، اور اگر ہم نے غلط چیزوں کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے تو پھر ہمارے بند آنکھوں سے بھی ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ بند آنکھوں سے بھی ہمیں گناہ ملے گا، ہم ان کا تصور کریں گے۔ تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمیں تصور میں بھی بند آنکھوں سے بھی کبھی کوئی غلط چیز نظر نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے نا، یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو جانتے ہیں۔ تو آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت یہ جو ابھی ساری باتیں ہو گئیں کہ ہم ٹی وی ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اور شاپنگ سینٹرز میں جانا، کسی کو تکبر سے دیکھنا، حقارت سے دیکھنا، یہ سب باتیں آنکھوں کی خیانت میں شامل ہو گئیں۔
اگر ہم نے آج آنکھیں نہیں کھولی تو ایک دن آئے گا زبردستی ہماری آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس لیے آنکھیں دی تھیں اگر وہ استعمال ہم نے نہیں کیا تو ایک دن آئے گا، قرآن شریف میں آتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، سورہ صافات کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ ترجمہ یہ کہ پس وہ تو ایک ہی زوردار للکار ہوگی، یعنی قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا وہ تو ایک ہی زوردار للکار ہوگی، سو سب یکا یک دیکھنے لگیں گے، یعنی سب جو پہلے جن کو عبرت نہیں ہو رہی تھی سب دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے یہ تو وہی روز جزا معلوم ہوتا ہے، یعنی جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے آج آنکھیں کھل جائیں گی اور کھول دی جائیں گی۔ تو اگر ہم نے آنکھوں کا وہ استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو کوئی نہیں جانتا ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا تو یہی آنکھیں، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ تعالیٰ نے سامان کیا تیار کر رکھا ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ترجمہ، سو کوئی نہیں جانتا ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے خوش کر دیں گے۔ تو یہ سب اگر ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تو سب سے بڑا انعام مل جائے گا۔ تو سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس کا بھی تعلق آنکھوں سے ہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیارت۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں ہمیں بہت ہر چیز اچھی نظر آئے گی، ہر چیز خوبصورت ہوگی، ہر چیز ہماری پسند کے مطابق ہوگی، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی ہوگی۔ لیکن وہاں کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی۔ تو ان آنکھوں کا اگر صحیح استعمال ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم زیادہ سے زیادہ زیارت کر سکیں گے، اور پورا دین جو ہے ہمارا وہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ یہ ساری بات جو ہے آنکھوں کی ہو رہی ہے، لیکن ایک یہ جو ہمارا ایمان ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن بن دیکھے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بن دیکھے کا جو پھر انعام ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی زیارت کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا